الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو صفات اور کمالات پہلی امم کے اندر رکھے ہیں، وہی صفات اور کمالات اس امت کے اندر بدرجہ اتم رکھے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے صداقت کو پہلی امتوں کے اندر رکھا ہے تو اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے صداقت کو بدرجہ اتم رکھا ہے، اور اس امت کے اندر جو سب سے بڑے صدیق ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معرف القرآن میں جلد نمبر 7 سورۃ المؤمن اس آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نبی کی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، چند صدیقین ہیں، ان میں سے ایک حبیب نجار ہے جس کا تذکرہ قیلت خل الجنہ کے تحت آیا ہے۔ دوسرا صدیق وہ آل فرعون کا مرد مومن ہے جس کا تذکرہ سورۃ المؤمن میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون کے تحت آیا ہے۔ تیسرا صدیق وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہے، لیکن ان تین صدیقین میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے شجاعت کو پہلی امتوں میں بھی رکھا ہے، لیکن اس امت میں اللہ رب العزت نے شجاعت کو بدرجہ اتم رکھا ہے، اور اس امت میں بھی سب سے زیادہ جو شجاع آدمی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں، کسی مولوی کے الفاظ نہیں، کسی محدث کے الفاظ نہیں، کسی مفسر کے الفاظ نہیں، بلکہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ علامہ ادریس کاندھلوی نے تفسیر معرف القرآن کے اندر جلد 7 میں سورۃ مؤمن آیت نمبر وقال رجل مؤمن اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ مسند بزار کے اندر بھی موجود ہے، یہ خطبہ دلائل ابو نعیم میں محمد بن علی سے بھی مروی ہے، اور یہ خطبہ معرف القرآن ادریس کاندھلوی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس خطبے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، بتائیے سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے علی ہماری نظر میں تو سب سے بہادر آپ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں سب سے بہادر نہیں ہوں، میں تو جس کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں اس سے انتقام لیتا ہوں، ہم میں تو سب سے بہادر جو شخص ہے اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ میرے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اس پر دلیل دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرم کعبہ میں کفار نے حملہ کیا، کفار آپ کو مار رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ہم جا کر اللہ کے نبی کو بچائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے صدیق اکبر آتے ہیں، جو ہی انہوں نے دیکھا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کفار کے مجمع میں گھس جاتے ہیں اور کسی کو لات مارتے ہیں، کسی کو گھونسا مارتے ہیں، سب کو ہٹاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں جو آل فرعون کے مرد نے کہے تھے۔ کیا الفاظ ہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے؟ میرے بھائیو، یہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دے کر پوچھا، لوگوں بتاؤ یہ آدمی بہادر ہے، یہ آدمی اچھا ہے، یا وہ آل فرعون کا مرد مومن اچھا ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی اس ابوبکر صدیق کی زندگی کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں وہ جو آل فرعون کا مرد مومن تھا اس نے اپنی نصیحانہ خطاب سے اور باتوں سے دین کی حمایت کی، لیکن یہ صدیق اکبر ہے، اس نے اپنی باتوں سے بھی، اپنے ہاتھ سے بھی، اپنے پاؤں سے بھی دین کی حمایت کی ہے، اللہ کے نبی کی مدد بھی کی ہے۔ میرے بھائیو یہ صدیق ہے، صحابہ سارے صدیقین ہیں، لیکن ان میں سے جو صدیق اکبر ہے وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کو صدیق اکبر کہا، اور میرے بھائیو صدیق کسے کہتے ہیں؟ تفسیر مدارک میں علامہ نسوی نے لکھا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 69 اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین میں حضرت علامہ نسوی نے صدیق کی تعریف کی ہے۔ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، صدیق اکبر نے اجازت چاہی، اے اللہ کے رسول اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں صدیق اکبر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق کو کون سی 3 چیزیں پسند تھی؟ صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے یہ پسند ہے میرا مال ہو خرچ آپ کریں، میرا مال ہو لٹا دوں آپ کے قدموں پہ، میرا مال ہو آپ پر خرچ کر دوں۔ میرے بھائیو اسد الغابہ اٹھائیں آپ کی مرضی، ابن اسیر جزری نے لکھا، الاصابہ اٹھائیں ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا 40,000 درہم کے مالک تھے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی ہمارے گھر میں کوئی درہم کوئی دینار موجود نہیں تھا، میرے ابا نے میرے والد نے ابوبکر صدیق نے سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں پر لٹا دیا تھا۔ یہ وہ صدیق ہے جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کر رہا ہے۔ میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، کنز الاموال کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ یہ میرے بھائیو صدیق اکبر تھے۔ اللہ کے نبی کے موت کے اوپر جب صدیق اکبر آتے ہیں، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آ کر جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر آئے اور فرمایا بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے اچھی زندگی پائی اور اچھی موت پائی۔ والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا۔ کتاب المناقب صحیح بخاری مناقب ابی بکر کے اندر یہ بات موجود ہے، خطبہ صدیق اکبر کے نام سے یہ مشہور ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی پر 2 موتیں نہیں آئیں گی، یہ ایک موت تو دنیا کے اندر آ گئی، دوسری موت کون سی ہے جو اللہ کے نبی پر نہیں آئے گی؟ علامہ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھائیں، علامہ آئینی کی عمدۃ القاری اٹھائیں، حاشیہ بخاری اٹھائیں، علامہ محدث کبیر علامہ احمد علی سہارنپوری فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جو فرمایا اللہ کے نبی پر دوسری موت نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر مبارک میں زندہ ہوں گے۔ میرے بھائیو جس طرح باقی انبیاء زندہ ہیں، اللہ کے نبی بھی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ یہ ابوبکر کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ صدیق اکبر نے بات تو کر دی، اب فعل دیکھیے، کنز الاموال کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ اللہ کے نبی کے روضے پر لے جانا اور اللہ کے نبی سے اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے اندر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو میرے بھائیو صدیق کی اس وصیت سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا قول تھا اللہ کے نبی زندہ ہیں، صدیق نے اپنے فعل سے بتا دیا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کی غلامی کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔